اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم یہ جانیں گے کہ تعویذ کا پہننا شرعاً جائز اور درست ہے یا نہیں۔ تو یہ بات ذہن نشیں کر لے کہ سوائے غیر مقلدین کے اور کسی کا بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے۔ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ تعویذ کا پہننا شرک ہے، تعویذ کا پہننا حرام ہے، اور علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تعویذ کا پہننا 3 شرطوں کے ساتھ جائز اور درست ہے، جس کو ابن حجر نے بھی نقل کیا ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، فتح الباری کے اندر یہ بات منقول ہے۔ ابن حجر کا کہنا ہے کہ اگر 3 شرطیں پائی گئیں تو تعویذ کا پہننا جائز اور درست ہو جائے۔ پہلی شرط کہ اس تعویذ کے اندر، اس پرچے کے اندر قرآنی آیات ہو، قرآنی آیات ہو یا اسماء حسنہ ہو، اللہ رب العزت کے نام اور اسما ہو۔ تو پہلی شرط ابن حجر اور تمام علماء، یعنی علماء کا ایک بڑا طبقہ 3 شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس پرچے کے اندر قرآنی آیات یا اسماء حسنہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی زبان میں لکھا گیا ہو، عربی زبان ہو یا عربی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان ہو، لیکن اس کا معنی و مطلب مفہوم واضح ہو، یعنی اس کو سمجھا جا سکتا ہو، اس کی مراد معلوم ہو۔ تو 2 شرط یہ، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس تعویذ پر ہی ہمارا ایمان اور اعتقاد نہ ہو کہ اس تعویذ کے ذریعے سے ہی ہمیں شفا ملے گی، یہ تعویذ ہی ہماری برائی کو، بیماری کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ اس تعویذ کو بحیثیت دوا رکھیں۔ جس طریقے سے ہم دوا کھاتے ہیں لیکن شفا کی امید اللہ رب العزت سے لگاتے ہیں کہ شفا دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، اور ہم دوا تو یہ ایک ذریعہ استعمال کرتے ہیں لیکن شفا اللہ دے گا۔ تو اسی طریقے سے تعویذ پہنتے وقت یہ نیت رہے کہ یہ تعویذ ایک ذریعہ ہے، اللہ رب العزت ہمیں شفا دے گا اس تعویذ کے ذریعے سے، لیکن شفا دینے والا ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ تو اگر یہ 3 شرطیں پائی گئی اور ان 3 شرطوں کے ساتھ تعویذ کا استعمال کیا گیا، تعویذ کو پہنا گیا، تو پھر تعویذ جائز اور درست ہو جائے گا۔ پہلی شرط کہ اس کے اندر شرکیہ کلمات نہ ہو، قرآنی آیات اور اسماء حسنہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا معنی، مطالب اور مفہوم واضح ہو، اس کی مراد واضح ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس تعویذ پر ہی اعتقاد نہ لگایا جائے بلکہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید لگائے اور اس تعویذ کو ذریعہ شفا سمجھے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں شفا دے گا۔ یہ تو بات ہو گئی علماء کی کہ علماء کا ایک طبقہ ان 3 شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تعویذ کا پہننا جائز ہے۔ خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو، حضرت ابو دجانہ نامی شخص کو، ایک تعویذ لکھ کر دیا اور ان سے کہا کہ اس کو استعمال کرو، اس کو پہن لو۔ پھر جب اس شخص نے اس تعویذ کا استعمال کیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو جو شیطان پریشان کر رہا تھا، وہ شیطان اس کو چھوڑ کر نہیں بھاگا بلکہ اس تعویذ کی وجہ سے جل کر راکھ ہو گیا، اس تعویذ کی وجہ سے جل کر راکھ ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شرک والا عمل کریں گے اور کسی کو تعویذ دیں گے جو شرک ہو؟ بالکل نہیں۔ آپ اس بات کو سمجھے کہ کون سی تعویذ کا پہننا شرک ہے، اور حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ تعویذ کا پہننا شرک ہے، لیکن جہاں پر یہ بات ملتی ہے کہ تعویذ کا پہننا شرک ہے تو وہ حدیث زمانے جاہلیت کی تردید پر ہے، یعنی زمانے جاہلیت کے اندر جس وقت ضلالت ہی ضلالت، جہالت ہی جہالت، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، تو اس وقت لوگ تعویذ بناتے تھے اور اس تعویذ میں شرکیہ کلمات استعمال کرتے تھے، بتوں کے نام لکھ دیا کرتے تھے، غیر اللہ کے ذریعے سے مدد مانگتے تھے اور ان سے شفا کی امید لگاتے تھے۔ تو اس کی تردید پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تعویذ کے اندر
شرکیہ کلمات ہے یا ایسے الفاظ کا استعمال ہے جو قرآن کی آیات کے خلاف ہے، اسماء حسنہ کے خلاف ہے، تو پھر اس تعویذ کی اجازت نہیں ہے، اور ایسے تعویذ کا پہننا شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر تعویذ کو پہنا جائے اور اسی تعویذ سے امید لگائی جائے کہ یہی تعویذ شفا ہے اور اسی سے ہمیں کو شفا ملے گی، تو پھر یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ تو میں نے 3 شرطیں بیان کی، اگر ان 3 شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم تعویذ پہنتے ہیں تو پھر کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ملے گی۔ لیکن غیر مقلدین میں سے بعض علماء یہ عقل کے گھوڑے دوڑا کر لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بات پیش کرتے ہیں، اور ایک بات وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شہد کے اندر شفا رکھی، سوائے موت کے شہد کے اندر ہر بیماری کی دوا اور شفا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان وہ یہ کہتے ہیں، ان کی بات غیر مقلدین کی بات میں نقل کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی انسان شہد کو نہ کھا کر اس کو گلے میں ڈال لے تو کیا اس سے شفا ملے گی، یہ بات کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآنی آیات کے پڑھنے میں شفا رکھا ہے، نہ کہ اس کو گلے میں ڈالنے میں شفا رکھا ہے۔ تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم یعنی علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہ نہیں ہے کہ محض تعویذ کا لٹکا لینا ہی کافی ہے، بلکہ یہ رخصت ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآنی آیات کو پڑھ نہیں سکتے، جو قرآنی آیات کو پڑھنے پر عاجز ہیں، قاصر ہیں، نہیں پڑھ سکتے، مجبور ہیں، ضعیف ہیں یا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، تو ان کے لیے یہ رخصت دی گئی ہے کہ اگر تم پڑھ نہیں سکتے ہو تو یہ قرآنی آیات ایک پرچے میں لکھ کر ہم دے رہے ہیں، آپ اس کو اپنے گلے میں یا اپنے بازو میں کہیں بھی اس کو باندھ لے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے آپ کو شفا دے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، لیکن پھر بھی اگر کوئی پڑھنا لکھنا جانتا ہے، قرآنی آیات اسے یاد ہے، اگر یاد نہیں ہے پھر بھی وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، تو ان آیات کو یاد کرے جس میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، پھر اس کو آپ پڑھیں، صبح شام پڑھیں، پھر یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے تو اس کے لیے یہ رخصت دی گئی ہے۔ خود آقا نامدار سے میں نے ایک حدیث نقل کی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے تو اس کو تعویذ دیا جا سکتا ہے، اور وہ تعویذ گلے میں اور بازو وغیرہ میں کہیں بھی باندھ سکتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اس کی پریشانی کو حل فرما دیں گے۔ شہد کی جہاں تک بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب وعدہ کیا ہے کہ شہد کے اندر ہر بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے، تو اگر کوئی انسان شہد کو کھا نہیں سکتا، شہد کھانے پر عاجز ہے، قاصر ہے، تو میں اللہ کی ذات پر امید لگا کر کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ استعمال کر لیا جائے، یعنی اس شہد کی خوشبو کو اس کو سونگھا دیا جائے، یا اس شہد کے ذریعے سے کوئی اور طریقے سے اس کا علاج کیا جائے، تو اللہ رب العزت کی ذات پر مجھے امید ہے کہ وہ کھانے سے قاصر ہے، تو اس کے ذریعے سے اگر کوئی اور طریقہ اختیار کر کے شہد کے ذریعے سے علاج کیا جائے تو اس میں بھی اللہ رب العزت شفا ضرور دے گا، لیکن امید اللہ سے ہو۔ تو جتنے بھی اسباب استعمال کیے جاتے ہیں یہ تو ایک ذریعہ ہے، لیکن اسی کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں شفا دیتا ہے۔ نہیں تو اگر آپ یہ کہیں کسی سے مدد لینا، مانگنا، یہ ساری چیزیں ایک ذریعہ ہے، اصل رازق اللہ ہے، اصل شفا دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن وہ شفا دیتا ہے کسی کے ذریعے سے، رزق دیتا ہے کسی کے ذریعے سے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ تعویذ کا پہننا جائز اور درست ہے اگر 3 شرطیں پائی گئی جو ماقبل میں نے ذکر کیا۔ اگر وہ 3 چیزوں میں سے 3 شرطوں میں سے کوئی شرط بھی مفقود ہے، یعنی اس پرچے کے اندر، اس تعویذ کے اندر شرکیہ کلمات ہے، یا اس تعویذ سے ہی آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اس تعویذ کے ذریعے سے ہی مجھے شفا ملے گی اور میری بیماری ختم ہوگی، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اس تعویذ کے اندر ایسے کلمات لکھ دیے، ایسے الفاظ لکھ دیے کہ جس کا نہ کوئی معنی ہے، نہ مطلب ہے، نہ کوئی مراد ہے، تو پھر یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ 3 شرطیں اگر پائی گئی تو ائمہ کا اس پر اجماع ہے کہ پھر تعویذ کا پہننا اور اس کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔